بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا علم دین حاصل کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے؟ علم دین کا حصول اور اس کے فرائض اور آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلے جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیں گے، اور اللہ کے فرشتے دینی طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور پانی کی مچھلیاں دعا اور استغفار کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ارشاد ہے کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی سب ستاروں پر۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء سونے چاندی کی کوئی میراث نہیں چھوڑتے، لیکن علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، تو جس نے یہ وراثت علم حاصل کر لی اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنانا، دینی تعلیم کے ادارے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور نمبر 3، نیک عمل کرنے والی اولاد جو اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتی رہے۔ دوسری بات، علم حاصل کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن علم سے مراد اچائی کا علم، نیکی کا علم ہے۔ یہ نہیں کہ برائی کرنے کے لیے جو علم حاصل ہوا ہو اس کا بھی اتنا ثواب ہے، نہیں، ثواب علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ساتھ اگر رزق حلال کمانے کی نیت سے دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے تو یہ بھی باعث ثواب ہے، کیونکہ معاشرے میں دین اور دنیا دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بے شک اگر سب مسلمان مکمل علم دین حاصل کر لے تو اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن اس حدیث میں جس علم کا ذکر ہے اس سے مراد اعمال ضروریہ کا علم ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا علم۔ اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا علم ہو۔ ان عبادتوں کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے وضو وغیرہ کا مکمل علم ہو، اسی طرح روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں مکمل معلومات ہو، اور ساتھ عقائد باطنہ جیسے اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اور صبر اور شکر ادا کرنا، اور بغض اور حسد وغیرہ سے، اور حرام اور حلال سے بچنے کا علم بھی حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ علم فرض عین میں شامل، باقی پورے قرآن مجید کو سمجھنا، تمام احادیث کو سمجھنا، اور قرآن اور سنت سے جو مسائل نکلتے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر ساری زندگی بھی اس میں خرچ ہو تو بھی یہ علوم پورے حاصل نہ ہوں۔ شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ کے درجے میں رکھ دیا، اور بقدر ضرورت کچھ لوگ یہ علم حاصل کر لے تو باقی سب مسلمانوں کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، لیکن ہر ایک شہر میں کم از کم ایک عالم کا ہونا لازمی ہے تاکہ بوقت ضرورت ان سے مسائل کی تحقیق کی جائے۔ اگر شہر میں ایک بھی عالم نہ ہو تو اسی صورت میں اس شہر والوں پر علم دین حاصل کرنا فرض ہوگا، لیکن اگر کسی ایک نے بھی علم دین حاصل کر لیا تو باقی سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں باہر سے کسی عالم کو بلا کر اپنے شہر میں رکھے تاکہ ضرورت کے وقت اس عالم سے فتویٰ وغیرہ لے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔